السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ نماز پڑھنے میں اگر رکوع نکل گیا تو رکعت نکل جائے گی، یا میں رکوع جلدی سے کر کے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جاؤں تو مجھ کو رکعت مل جائے گی؟ یعنی ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور ہم بعد میں پہنچتے ہیں اور امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم نیت باندھ کے جلدی سے رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے تو ہم کو رکعت مل جائے گی یا ہماری یہ نکلی ہوئی مانی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ رکعت مل جائے گی، ہمیں وہ رکعت اس رکعت کے پڑھنے والے ہوں گے، اور اگر ہمارا رکوع نکل جاتا ہے تو پھر یہ رکعت پوری ہی نکلی ہوئی مانی جائے گی، اور امام جب سلام پھیر دے گا تو ہم کو اس رکعت کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اور جس کا رکوع نکل گیا تو اس کی رکعت بھی نکل گئی۔ لیکن میں آپ کو آخر میں بتاؤں کہ جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، اگر ہمارا رکوع نکل گیا، امام سجدے میں جا رہا ہے، تو ہمیں نیت باندھ کے سجدے میں ہی امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان سجدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں کہ کھڑے ہو کر انتظار کریں، ویٹ کریں کہ امام جب کھڑا ہوگا اگلی رکعت کے لیے تب نیت باندھ کے اس کے ساتھ شامل ہوں گے، بلکہ ہم کو اس کے ساتھ سجدوں میں ہی شامل ہو جانا چاہیے، یہی افضل طریقہ ہے۔ لیکن یہ رکعت ہماری مانی نہیں جائے گی، سجدوں کا ہم کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ دوسرا سوال یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ پیشاب کرنے کے بعد مجھے قطرے کا ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتا ہے، اگر میں پانی سے استنجا کرتا ہوں تو میرا شک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو میں ٹیشو پیپر، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حالت میں اگر انہیں ڈاؤٹ رہتا ہے قطرے کا اور انہیں شک رہتا ہے تو یہ ٹیشو پیپر اور ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہیں، لیکن استنجا اس طریقے سے کریں کہ پیشاب کے سوراخ سے پیشاب تجاوز نہ کرے، ادھر ادھر نہ لگے۔ اگر پیشاب کے سوراخ ہی پر یہ ٹیشو پیپر سے اور ڈھیلے سے خشک کر دیتے ہیں، اس کو صاف کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا استنجا ہو جائے گا، یہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیشاب ادھر ادھر لگ جاتا ہے، ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، تو پھر پانی سے دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار قطرہ آئے تو وہ کیا کرے، وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو، قطرہ آنے کی پرابلم ہو، تو وہ یا تو اپنے نماز کے کپڑے الگ بنا لے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کپڑے چینج کرے، پھر دوسرے کپڑے پہن لے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو پھر اپنا وہی نماز کے کپڑے پہن کے نماز پڑھے۔ لیکن یہ اگر ایسا کرے گا تو زیادہ پریشانی آئے گی، زیادہ کام ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اس کے لیے ایک دوسرا آسان طریقہ اور ہے، وہ یہ کہ جس کوئی بیماری ہو وہ کوئی کاٹن یا کوئی کپڑا یا ٹیشو پیپر اپنے انڈر ویئر میں رکھ لے، جب اسے پیشاب کا بار بار قطرہ آئے گا تو وہ ٹیشو پیپر یا وہ کاٹن کپڑا اس کو پیشاب کو اس کا جذب کر لے گا، اور اس کے کپڑے اس طریقے سے بچ جائیں گے، کپڑے اس کے نہیں سنیں گے، اور جب نماز کا وقت ہو تو اس کپڑے کو نکالے یا اس کاٹن جو اس نے رکھا تھا اس کو پھینک دے اور استنجا کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ اس طریقے سے اگر وہ کرے گا تو اس کا شک بھی نہیں ہوگا اور کپڑے بھی نہیں سنیں گے، اور انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بیماری ہے، اور اس سے جس کو یہ بیماری، اگر ایسی کوئی بیماری ہو تو اسے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے یا حکیم سے ملنا چاہیے اور اس اپنا علاج کرائے، کیونکہ اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھتا رہے گا تو نماز میں اسے شک رہے گا، نماز بھی دل جمی سے نہیں پڑھ پائے گا، تو اس کا علاج بھی کرا لینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے کوشچن کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر اسی طریقے کے کوئی آپ کے سوال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔